شاہ جیلانی سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزاد غوث اعظم عرس محبوبی عرس محبوبی عرس محبوبی حضور استاذ العلماء حضور استاذ العلماء سبحان اللہ سبحان اللہ جی مرحبا استاذ تشریف لائیں ماشاءاللہ قبلہ کو جگہ دیں ایک لمبے سفر سے تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اپنے کو مصافہ کرنے کا موقع ملے گا اور محفل کا ادب بھی رکھیں تشریف رکھیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزاد غوث اعظم شہزاد حضور شاہ جیلانی نعرہ تکبیر شہزاد غوث اعظم سادات کرام علماء اہل سنت عرس محبوبی فیضان اکبری فیضان محمودی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مکہ وہ عظیم شہر ہے جہاں میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں اور مدینہ وہ عظیم شہر ہے جہاں اس وقت میرے آقا تشریف فرما ہیں دونوں شہروں کی کوئی مثال نہیں اس لیے کہ جو چیز میرے آقا سے نسبت ہوتی گئی اس چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا گیا یہ نسبت ہی کی بات تھی ورنہ کوئی دنیا میں زمینوں کی کمی نہیں مٹی کی کمی نہیں لیکن یہ وہ زمین تھی کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں میرا حبیب خرام ناز سے چلتا ہے پتا چلا جس مٹی پہ میرے نبی قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مٹی کی بھی قرآن میں قسم یاد اور میرے آقا کی نسبت ہوتی گئی اور اس جگہ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا چلا گیا آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ساری کائنات کو شرف ملا ہے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جہان جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے اور ایمان کا نظریہ پیش کرتے تو فرماتے ہیں اللہ کی سرداب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی تو میں نے جھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا مکے کی سرزمین ہے وادی حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں مکے کے شہر میں بڑے بڑے مکے کے روسا حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں آؤ تم کعبے کا طواف کر لو آؤ تم کعبے کی زیارت کر لو آؤ تم حجر اسود کا بوسہ لے لو آؤ تم زمزم کا پانی پی لو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اور مکے کے لوگوں میں اس وقت تک کعبے کا طواف ہی نہیں کروں گا جب تک میرے آقا تشریف نہیں لاتے کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھانا یہی چاہتے ہیں کعبہ تو بے شک کعبہ ہے مکہ بے شک مکہ ہے لیکن ہمیں طواف کا طریقہ جس نے دیا ہے ہمیں جس نے کعبے کی عظمت بتائی ہے کعبہ تو وہی کعبہ تھا جس میں 360 معبودان باطل رکھے ہوئے تھے لیکن جب مصطفیٰ تشریف لائے تو حال کیا تھا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا تاریخ کے پرنے شاہد عدل ہیں کہ جہاں جہاں میرے نبی قدم رکھ کے چلے گئے اس جگہ کے ذرے آج بھی چمکتے ہیں ام مابت کی وہ بکری کہ جس کی پشت پہ میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا تھا اس کے تھنوں میں دودھ اترا
گوشت پہ ہاتھ رکھا تھا تو اس بکری میں اتنی برکت ہو گئی. تو مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں اس وقت بھی میرے نبی آرام کر رہے ہیں. بڑے لوگوں کے دل میں خدشہ ہے کہ مدینے کیا لینے جاتے ہو, مدینے میں کیا رکھا ہوا ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. یہ تو ان کی گندی سوچ ہے, ورنہ ہمارا تو حال یہ ہے. میرا امام سبق پڑھا کے گیا کہ مدینہ تو مدینہ, کہ مدینے کی زمین جب قریب آئے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ چلتے والے. اور حضرت رومی فرماتے ہیں عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ. حضرت اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل قیام و جستجو, عشق و حضور و اضطراب. اگر شوق نہ ہو تیرا میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. الحمدللہ مدینے کی نسبت میرے آقا سے دنیا میں شہر تو بہت ہیں لیکن مدینے جیسا کوئی شہر نہیں, اس لیے کہ مدینے والے کی مثال نہیں تو مدینے کی بھی مثال نہیں. سندھی والا شاعر کہتا ہے دیے گل گلابی سوئنو چمن میں, دیے گل گلابی سوئنو چمن میں, مجھے مصطفیٰ پاک پدر و لکھن میں, مجھے مصطفیٰ پاک پدر و لکھن میں. اور حشر کا میدان ہوگا جہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے لیکن پہچان کیا ہوگی تو فرماتے ہیں حشر ریل ہودا سوئی راج رانا, حشر ریل ہودا سوئی راج رانا, مصطفیٰ کے پرے کا سیانا, ہوں دو شفاعت جو جھنڈو ہتھن میں, مجھے مصطفیٰ پاک بدر و لکھن میں, ہوں دو شفاعت جو جھنڈو ہتھن میں, مجھے مصطفیٰ پاک بدر و لکھن میں. میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کو مل گئی اس کی عظمت کیا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مدینے کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ مدینے کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے, میرے رسول سے ہے, میرے آقا سے ہے. ادنا کو اگر نسبت ہو گئی تو میرے دوستو اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے کہ بڑے بڑے لوگ وردہ حیرت میں ہیں کہ یہ ذرہ تھا تو آفتاب بنا کیسے. یہ تو نسبت تھی میرے مصطفیٰ کی کہ اس کے قریب آتا گیا, ان کو نسبت نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ دنیا رہے گی تب تک ان کے نام کا ذکر ہوتا رہے گا. اور اتنے سادات کرام یہاں بیٹھے ہیں, ایک بات اور ذہن میں آئی تو عرض کر
نبی کی حدیث کی صدا بلند کرتے گئے. انہوں نے جہاں جہاں ڈیرا ڈال دیا وہاں آج بھی قال اللہ اور قال رسول کی صدایں آتی ہیں. سبب یہ میرے دوستو میں اپوزٹ یا کسی کی خلاف ورزی میں بات نہیں کروں گا، بلکہ میں سرزمین نونی شریف کی عظمت کا یہ بتا دیتا ہوں کہ نونی شریف کی بھی نسبت مدینے والے سے ہے، اور جب نسبت کا انہوں نے احترام کیا ہے صرف یہاں سے نہیں، راجستھان سے چلو، پنجاب سے چلو، گجرات سے چلو، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ، فیض اکبری بھی چمک رہا ہے اور فیض محمودی بھی چمک رہا ہے. یہ تو ایک گلدستہ ہے، کسی ایک پھول کو الگ کر کے اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی گھنٹوں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. ہمارا وقت بہت محدود ہے، اس لیے ہم اس چیز کو چھیڑ بھی نہیں سکتے. ہمارے مہمان خطیب جو راجستھان سے تشریف لائے، الحمدللہ خطاب تو ان کا ہوگا، میں تو صرف زمین ہموار کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا تھا. الحمدللہ مدینہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی عظمت والا ہے، لیکن اس در کا بھی ہمیں جس در سے پتہ ملا ہے وہ در نونی شریف کا در ہے. الحمدللہ چپے چپے پہ اور کونے کونے پہ فیض اکبری، فیض محمودی، فیض محبوبی الحمدللہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، اور رہتی دنیا تک یہ فیض کا میل برستا رہے گا. خوش نصیب ہے وہ جو ادب کے ساتھ اس فیض کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اپنے سینے کو اس فیض سے منور کرتا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں ادب کی توفیق عطا فرمائے. اگر کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. خاندان نونی شریف، سادات اکرام، علماء اکرام، مسافرین حرم شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ حضور سیدی سرکار احمد شاہ دیلانی، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. گزارش کروں گا میں مولانا محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منقبت کے رسالت پیش کر کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ سید صاحب کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ محفل کی خطاب وزیر ہوگی. آپ کے سامنے ہمارے راجستھان سے تشریف لائے بلبل باغ مدینہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا استقبال ہمارے تکبیر اور نعرہ رسالت کی گونج سے فرما لیں. نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے، اللہ اکبر کا نام لینا گناہ نہیں ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عرص محبوبی، سادات کرام، علماء کرام، فیضان اکبری، فیضان محمودی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حبیب اللہ ایک بار دعا و سلام ناظران پیش کرتے پڑے بابا صلی اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شہزادہ حضور سید احمد شاہ جیلانی سید عطا اللہ شاہ جیلانی تشریف لائیں گے جو پیچھے جگہ خالی ہے مہربانی فرما کے آگے آئیں اور بڑے بھرپور انداز کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں. آئیے حضرت کے آنے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ سرور و کہے نہ جینے کی بات کرتے ہیں, سرور و کہے نہ جینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل عشق ہیں کرینے کی بات کرتے ہیں, ہم اہل عشق ہیں کرینے کی بات کرتے ہیں, اور شہر مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے, شہر مدینہ کی باتیں سبھی نہیں کرتے, نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں, نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ حضور غوث اعظم عرص مقدس عرص محبوبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أمين المكين الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد وعلى صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلاة و سلام علیک یا رحمت للعالمین. تمام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کے تعلق سے بہت ساری حدیث کریمہ موجود ہیں، بہت ساری قرآن مجید میں آیات بھی موجود ہیں کہ جن کو ہم نیک بندے کہتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہیں صوفی بھی کہتے ہیں، ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، ہمارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، مگر ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. صوفی جو لفظ ہے اس کی تفصیلیں بہت ساری اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت بہت سارے علماء کرام نے کی بھی ہے. تصوف جو ہوتا ہے اس کی ایک مثال بھی دی ہے ایک بزرگ نے کہ تصوف کے اندر تیل آتا ہے، سواد آتا ہے، واو اور فے آتا ہے. قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلمت، اندھیرا، یہ اندھیرا یہ اپنا لائٹ والا اندھیرا نہیں کہ لائٹ چلی جائے، جس کے دل کے اندر غلاظت کو، اچھے اخلاق اور اچھی کردار، اچھی عادتیں، حسد، بغض، عداوتی، یہ سب چیزیں، اس کا جب اندھیرا ہوتا ہے تو رب کی شان ہے یخرج من الظلمات الی النور، وہ پھر اسے نور کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے اس کو ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ تے سے توبہ کر لے. ہر بندہ تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو غلاظتیں ہیں گناہوں کی شکل میں ہو یا حسد کی شکل میں ہو یا انا ہو، مطلب میں، یہ سب جتنی برے اخلاق ہیں ختم کر دیں، تب وہ پھر صوفیت یا پھر ولایت کا جو بھی مقام ہو اس میں پہلی سیڑھی چڑھتا ہے. توبہ کر لے، سے صفائی کر، سواد سے صفائی کر لے، ظاہر اور اس کا باطن صاف ہو جائے. واؤ سے پھر اس کا دوست بن جاتا ہے ولی. واؤ سے ولی سے مطلب پھر نصرت کرتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، دین کو آگے بڑھاتا ہے. پھر سے پھر فلاح، پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو صوفی کے تعلق سے جیسے میرے والد صاحب اور میرے جد امجد سید محبوب حسن، جن کا تھوڑا بہت ذکر مولانا صاحب نے بھی کیا تھا، وہ نیک تھے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ولی کامل تھے، مگر کچھ صفات ان میں موجود تھی. مبالغہ کاری نہیں کرنی چاہیے. کچھ ان میں صفات اولیاء جو تھے ان میں کچھ صفتیں صوفیت کی کچھ پائی جاتی تھی. صوفی کی تفسیر علامہ طاہر صاحب نے بھی کی ہے کہ صوفی اس میں سے بہت سارے الفاظ نکلتے، اصف نکلتا ہے، صفا، صفا، اس کی معنی سے جو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اصف عام جو بندے ہوتے ہیں اس میں کوئی خاص بندے ہوتے ہیں.
اس کی مثال بھی دی ہے کہ جب بادشاہ کے پاس مال غنیمت آتا ہے تو اس میں سے وہ جو اچھا اچھا مال ہوتا ہے اسے چن لیتا ہے کہ یہ اچھا اچھا سونا چاندی زیورات. تو اللہ تعالیٰ جو اس کے بندے ہیں اس میں سے ہمارے جیسے بیکار بندے بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض ہوتا ہے، حسد ہے، لالچ ہوتی ہے، ہرس ہوتا ہے. اور اس میں ایک بندے ایسے ہوتے ہیں بالکل صاف ہوتے ہیں. صوفی صاف سے نکلا ہے، صواف سے نکلا ہے. ایک صاف ہوتے ہیں ان کا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے اور باطن بھی صاف ہوتا ہے. ظاہر تو ہمارا بالکل صاف ہے، ہمارا ظاہر بالکل صاف ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر زمانے میں جو مسلمان آئیں گے ان کے اخلاق بالکل صحابہ کرام جیسے ہوں گے، بالکل صحابہ کرام جیسے ہوں گے. مگر صرف ظاہراً، باطن میں تو بالکل خراب ہوگا. ظاہر میں ایسے لگیں گے جیسے صحابہ کے اخلاق ایسے، اور پیٹھ پیچھے اٹھ دینے کچھی میں جان کھا دینے ترے بھی تو پیو گھر میں جا پہن کے ماؤ تو چہرے پہن کے کوٹ تو سمجھے مقرر سمجھے تو یہ بڑا بڑا نعرہ لگے ٹھیکانہ ہوتا ہے نا. ہر ایک کی مطلب آخری زمانہ آ گیا ہے. اس کے اندر صحابہ کرام کی ایک بات بیان کیا کہ آخری جب زمانہ آئے گا اس میں اگر کسی کو 10% بھی مل جائے درود شریف اللہ پر وچ میں اٹھی جب معافی ہے اٹھی آگے. آخری جو زمانہ آئے گا اس میں اگر کسی کو 100 میں سے 10% مل جائے گا وہ بھی چھوٹ جائے گا. اور 100 زمانہ جو صحابہ کرام تھا اگر اس میں 10% پہ نکل جاتا تو بھی ہلاک ہو جاتے. تو یہ زمانہ یہ چل رہا ہے جس میں ہمارے اخلاق ظاہراً تو صحابہ کرام اور اولیاء کرام جیسے ہیں اور اندر سے باطن خراب ہے. اندر جو ہے ہمارے حالات خراب ہو چکے ہیں. کہ ایک بزرگ تھا ان سے شیطان ابلیس کی ملاقات ہوئی تو اس سے سوال کیا کہ اتنے سارے تو خراب کام کرواتا ہے، کسی کو برے کام کروانا، کسی کو زنا کاریاں بدکاریاں، تجھ سے خراب تو کوئی نہیں ہوگا، تجھ سے برا تو کوئی نہیں ہوگا. ایسا بھی تیری نظر میں ہے کہ تجھ سے بھی برا ہو اور تو بھی اس سے پناہ مانگتا ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں جب میں معلم الملکوت تھا فرشتوں کو جب میں پڑھاتا تھا میں تقدیر دیکھتا تھا لوح محفوظ، اس کے اندر میں نے دیکھا 14ویں اور 15ویں صدی کے لوگ آئیں گے، ان کے اخلاق اور عادتیں اور کردار اور جو ان کے دلوں کے اندر جو قدرت ہوگی وہ دیکھ کر میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں. سوچو یہ کیسا دور ہے، یہ دور کیسا ہے. اس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اور اس کے اندر اگر ہمیں صرف ولی صفت مل جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے ولیوں کی تو شان ہی الگ ہے. جو ولی ہوتے ہیں ان کی تو شان ہی الگ ہے، اولیاءوں کی تو شان ہی الگ ہے اور صوفیاؤں کی تو شان ہی الگ ہے. مگر کچھ صفات پائی جائیں تو بھی وہ بہت بہتر بات ہے. تو بات یہاں پر یہ چل رہی تھی کہ بادشاہ کے پاس جب مال آتا ہے تو جو اچھا اچھا مال ہوتا ہے وہ پسند کر لیتا ہے، سونا چاندی زیورات وہ پسند کر لیتا ہے. اسی طرح سے یہ مثال کیوں کی صوفی میں عزب کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے وہ اس کے جو بندے ہوتے ہیں ہمارے جیسے گنہگار بدکار بیکار ان میں سے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک خاص چن لیتا ہے. جو چن لیتا ہے وہ بندے بایزید بستانی جیسے ہوتے ہیں، ابو الحسن خرقانی جیسے ہوتے ہیں، احمد آباد میں شاہ عالم جیسے ہوتے ہیں، قطب عالم جیسے ہوتے ہیں، اور وہی روزے گنی بادشاہ علی اکبر شاہ پیر صاحب جیسے ہوتے ہیں، اور کچھ ان میں سے اخلاق محبوب حسن جیسے ہوتے ہیں اور کچھ احمد شاہ جیسے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ بالکل کامل تھے، وہ اللہ و رسول جانے، مگر کچھ صفات ضرور ان میں پائی جاتے تھے. آپ کے اعتراف کے آس پاس آتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ میرے جد امجد سے کسی کی ملاقات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، میرے والد سے تو کافی لوگوں نے ملاقات کی ہے. کیا ان میں عاجزی ان کے ساری نہیں پائی جاتی؟ عاجزی ان کے ساری پائی جاتی تھی. ان کے اخلاق اور کردار کیا اچھے نہیں تھے؟ یہی صوفی ہوتے ہیں، یہی صوفی کے اخلاق ہوتے ہیں. اور جو بھی
اگر غریب ہو یا امیر ہر ایک یہ جانے جاتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف امیر کے پاس جائے, ہر ایک یکساں ہوتا ہے اس کے آگے. تو جو صوفی ہوتا ہے اور صفات اس میں ایک دو پائی جاتی ہے تو ہر ایک اس کے لیے ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ امیر کے پاس جائے غریب کے پاس جائے. اور کسی سوال کیا, کافی ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں. ہمارے کروڑوں مرید ہیں, کروڑوں کے ہزاروں لاکھوں مرید ہیں, ہمارے ہزاروں لاکھوں مریدوں میں کروڑوں پتی بھی موجود ہیں, مگر آج تک ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ میرے دادا یا میرے والد نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ بھئی تو کروڑوں کا مالک ہے, تو 50,000 یا 20,000 سنت دے سکتا ہے. جو بھی دیا. ایک بالوترا سٹی کے اندر ایک خاص جو پیسے والے بہت سارے ہیں, وہ نذرانہ والد صاحب کو صرف 500 یا 200 دے دیتے, ان کی کروڑوں کی فیکٹریاں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی دنیا کا لالچ بھیس نہیں رکھتے. قرآن کیا کہتا ہے اسی طرح یخرجون من الظلمات الی النور, اللہ پاک انہیں نکال دیتا ہے. سمجھ رہے ہو یہ تفسیر, یہ علماء سمجھیں گے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو, ظلمات میں ہر چیز آ گئی, ان کے دلوں سے لالچ ختم ہو جاتا ہے, حرص ختم ہو جاتا ہے, بغض ختم ہو جاتا ہے, اور اصل چیز ہے انا. ایک بزرگ نے کہا کہ لا طمع لا جمع لا انا, جو لالچ نہیں رکھتا اور جمع نہیں رکھتا, اپنے آپ کو خود نہیں سمجھتا, بس وہ صوفی بن جاتا ہے. میں ایسے کہنا نہیں چاہتا ہوں, حدیث پاک میں کہ تخلق بھی اخلاق اللہ, جو رنگ میں چڑھ جائے اس کے رنگ باری تعالیٰ کے رنگ میں ایسا چڑھ جائے, ایسا چڑھ جائے. اس کو سرکار غوث اعظم دستگیر نے ایک 2-4 الفاظوں میں فرمایا ہے کہ جب مومن بندہ جب شروعات میں جب اس دور میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر شروعات میں نجم حکمت ظاہر ہوتا ہے. پہلے دور میں جب گزرتا ہے تو نجم حکمت اس سے وہ دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے, دنیا کو دیکھتا ہے. اور نجم حکمت سے, اب نجم کہتے ہیں تاریخ کو, اور حکمت کوئی دانائی ہوشیاری, اس کی میں نے بیان تو اتنا ہی ہے مگر کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نجم حکمت اس کے اوپر شروعات میں طلوع ہوتا ہے. جب مومن بندہ یا صوفی کسی کو بول لیں تو شروعات میں نجم حکمت اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اب اس میں وضاحت تو نہیں ہے, میرے ذہن سے کچھ میں نے وضاحت کی ہے کہ تارے ہوتے ہیں بہت دور ہوتے ہیں اور ان کی بس ذات خود روشنی نہیں ہوتی, انہیں سورج چمکاتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر پہلی جب روشنی پڑتی ہے تو اس کا دل تھوڑا سا صاف ہوتا ہے. اس میں تو صرف یہی الفاظ لکھے سرکار غوث اعظم دستگیر نے لکھے, نجم حکمت طلوع ہوتا ہے. جب طلوع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا روشن ہوتا ہے, روشن خود تو ہوتا ہے مگر کسی کو روشن کر نہیں سکتا, اور اسے دنیا سے کوئی مطلب نہیں لیتا. جب یہ ظاہر ہوتا ہے نجم حکمت, دنیا سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, یہ دنیا کو دیکھتا ہے, پھر دنیا کی حقیقت کو جانتا ہے. جب صوفیت کے مقام یا ولایت کا مقام کوئی بھی ہو اس میں جب داخل ہوتا ہے تو دنیا کو دیکھتا ہے, دیکھتا ہے کہ دنیا کیا ہے, یہ تو فنا ہے, یہ عارضی ہے, وقتی طور پر ہے, یہ بقا رہنے والی نہیں ہے. اس کے اندر کیا ہے, یہ صرف ایک مسافر کے لیے سفر, صرف سفر طے کرنا ہے. مسافر اگر جائے سفر میں کتنا, ایک پیٹی, تھوڑے بہت کپڑے, تھوڑے بہت روپیے, کہ سفر میں اتنا کافی ہے. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا ایک سفر ہے تمہارے لیے, اتنا ہی رکھو جتنا سفر کے لیے رکھتے ہو. مگر ہم تو اپنی 7 پیڑھیوں کے لیے جمع کر دیتے ہیں. 7 پیڑھیوں کے لیے بندہ کیا کرتا ہے, صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا, اور اتنا دنیا, اس میں حرام, کسی کا ستایا ہوا مال, کسی کو تکلیف دینا, کسی کی فکر نہیں, صرف آنے دو, بس آنے دو, آنے دو, آنے دو. قیامت کے دن ہر ایک چیز کا سوال ہوگا, 1 روپیے کا, 1 روپیے کے بدلے 700 نماز مقبول. اور کوئی بھی اگر کسی کی ملکیت میں سے کوئی شے اگر کھا جائے گا, ہڑپ کر جائے گا, جہنم میں ایک دریا بنایا گیا, آگ کا دریا ہے, اسے داخل کیا جائے گا, جا اس میں, اور اس چیز کو داخل کیا جائے گا, اور وہ آگے بھاگے گی, پیچھے بندہ اس کو پکڑ لیتے ہیں.
جب اس شے جو ہوگی اس کے پیچھے جب وہ تیرتا تیرتا اس کی پکڑ میں جائے گا تو وہ چیز آگے بڑھ جائے گی اور اس آگ کے دریا کے اندر جل بھون کر راکھ ہو جائے گا، واپس اس کا جسم بن جائے گا، واپس زندہ ہو جائے گا۔ یہ کتنے سالوں تک عذاب چلتا رہے گا۔ ہر ایک مسلمان کو ضروری ہے، قرآن مجید نہیں کہتا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صرف جو نکل گئے بزرگ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے قلب کو منور مجلہ کریں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلے توبہ کرو، صاف کر دو، پھر اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس کے لیے نشانیاں ہیں، ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ ارے کسی کو بھی اس کا لقب دے دو صوفی کا، پہلے اس میں دیکھو ظلمات الی النور اللہ پاک نکالتا ہے۔ اگر اس خلاصہ دیکھنے جائیں تو وہ توبہ کر لے، دل کو پہلے صاف کر دے، پھر عبادت کرے، ریاضت کرے، پھر رکوع اور سجود ہو، پھر اپنے نفس کو ماری سائمون، یہ سب کچھ کرنے کے بعد الامرون بالمعروف، پھر سبھی باتوں کا حکم دے۔ صرف ایسے نہیں، غریب امیر پیسے والے ہر ایک کے سامنے کھڑا رہے، بنا مطلب کے، بنا ڈر کے، بنا لالچ کے، جب کہتے وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکتا رہے، یہ سب کچھ اس میں نشانیاں پائی جائے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، پھر جب یہ باتیں پائی جائے، ہاں اس کا دل بھی صاف ہو گیا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے، صوفی یہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی وہ بنتا ہے جو پہلے صاف ہو جائے۔ ارے جس کے دل کے اندر بھرا پڑا ہو انا، جس کا خود کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، نہ عبادت کا، نہ ریاضت کا، نہ تقویٰ ہو، نہ پرہیزگاری ہو، نہ عاجزی ہو، نہ انکساری ہو، ہر ایک اخلاق رذیلہ موجود ہو، اور اپنے آپ کو صوفی کہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ نشانیاں ہیں۔ تب پھر کہا جب بشر المؤمنین، پھر بشارت ہے مسلمان میرے لیے، پھر مومن کے لیے بشارت ہے، پہلے پاک ہو جا، صاف ہو جا، پھر عبادت کر۔ یہ عبادت بھی اس کی معنی لے سکتے اور دوسرے غلام بھی ہو سکتی ہے معنی، کیونکہ آگے ذکر ہے، رکوع اور سجود کا ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے لیے یہاں پر غلام کی معنی ہوگی کہ جب اللہ اور رسول کا غلام بن جائے۔ ہم لوگ کیا ہے؟ دوسرے کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور کہتے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، کوئی بھی اگر کہے کہ اگر اس میں یہ نشانیاں نہیں پائی جا رہی، اگر اس نشانیوں میں کچھ بھی کمی ہے تو اس لائق نہیں، وہ ولی کے لائق نہیں۔ ہاں ولی صفت بن سکتا ہے، کچھ اس میں اخلاق موجود ہوں گے، مگر جب تک یہ نشانیاں، اس کے سوا اور نشانیاں جب تک نہ پائی جائے اس کامل درجے کو نہیں پہنچا۔ جب اللہ اور رسول کا غلام بن جائے تو نل حامدون، پھر صرف تعریف کرے تو کسی زبان کھولے تو صرف احمد رضا کی طرح کروں مدح ہے یہ تو رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ تو پھر غیر کی تعریف نہ کرے، صرف تعریف کرے تو واقعی لائق ہو تو کرے، ورنہ صرف گن کس کے گائے؟ میرے نبی کی گائے۔ پھر کہے سرکار کی آمد، صرف یہی الفاظ ہو دل کے اندر، اور اگر اس کے اندر کوئی اگر بڑا بھی آ جائے، بڑا مولانا آ جائے، بڑا پیر آ جائے، بڑا لیڈر آ جائے، پھر اگر اس کے نعرے لگے تو سمجھ رہے ہو کہ تم میں ابھی تک کمی ہے، تمہیں ابھی تک کمی ہے۔ حضرت عمر جیسے کہا کہ میری جان پیاری ہے، عمر ابھی تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہے، تمہارے ایمان میں کمی ہے، کہ تمہارے والد، حدیث کا الفاظ ہے، تمہارے والد لوگ اور بچے ان سے زیادہ محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے، تب تک وہ صوفی پورا نہیں ہو سکتا، تب تک وہ ولی کامل نہیں بن سکتا۔ کچھ صفاتیں موجود تھی، میرے والد میں موجود تھی جد امجد میں، اور میرے والد خود کہتے تھے، میں صرف ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، خود کہتے تھے کہ روزے گھڑی علی اکبر صاحب بادشاہ، علی اکبر صاحب صرف وہ ولی کامل تھے، اس کے بعد سب صوفی کے اخلاق والے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے والد کا انکار نہیں کیا کہ ہمارے دادا، کہا کہ جتنے بھی بعد میں آئے ان میں اخلاق کے حسنہ موجود تھے۔
صوفیان اخلاق موجود تھے، مگر جن کو سرٹی چاہیے، ڈگری چاہیے، وہ روزے کا بھی بادشاہی سرٹیا کے ان کو خود یہ ایسے تھوڑی سرٹیاں ملتی ہے، ایسے تھوڑی سرٹیاں ملتی ہے کسی کو بھی ولی بنا دو، کسی کو بنا دو. ارے ان کا پرچہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، فرشتے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ. سرکار غوث پاک چیک کرتے ہیں پرچے کو، اس روحانی کہ بھائی بغض نکل گیا، عداوت نکل گئی، انا نکل گیا، عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، اخلاص کے ساتھ یہ سب کچھ چیک ہوتا ہے. پھر عبد القادر جیلانی مہر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس لے جاؤ. پھر آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کا مہر لگ گیا، پھر اسے ولایت کے منصب پر بٹھایا جاتا ہے، پھر صوفیہ کامل بنتا ہے. یاد رکھو، اگر کہنا ہو تو مبالغہ مت کرو. میرے تو والد ہے، میرے جد امجد ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں. بہت سارے ایسے ہیں لونی شریف کے خاندان کے اندر کسی کو ولی بنا دو جو ہیں جو نکل گئے، جن میں واقعی میں صفات الگ چیز ہوتی ہے. وہ ایک جس کو مل جائے، میرے والد صاحب خود کہتے تھے کہ استاد سے یو پی سے تھے، حبیب صاحب ایسا پوچھتے استاد، خود والد صاحب کے اتنے نیک تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ جب یہ وظیفہ اور درود پاک ذکر کرتے ان کے پاس تھا، آقا علیہ السلام کی ظاہر میں ظاہر نصیب ہوتی تھی، ظاہر کے اندر، اور ولایت کی منزل پہ بالکل قریب تھے، بالکل قریب تھے. پھر بھی ان کو ولایت نہیں ملی. اس لیے نہیں ملی کہ انہوں نے کسی سے استخارہ کروایا. کیوں نہیں مل رہی ہے؟ کہ خود رات کو سوتے اور ٹھنڈی کے موسم کے اندر گیلی گودڑیاں، گیلے کمبل ایسے اوڑھتے اور وظیفہ پڑھتے. اس کی اتنی تپش اور اتنا جلالی وظیفہ کہ وہ بالکل گرم ہو جاتا، جسم ان کا سوکھ جاتا اتنی ٹھنڈ کے اندر. اور خود بابا فرید گنج شکر سے روبرو بات کرتے تھے اور اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی. میرے والد صاحب کو سنایا تھا استاد طبیب الدین صاحب، ہاں یو پی کے زبردست، اور خود آقا علیہ السلام کی زیارت ظاہر میں کرتے تھے. پھر کسی سے استخارہ کروایا، غالباً سالمہ مبی صاحب تھے، اسرا صاحب کے والد صاحب، غالباً پتہ نہیں مجھے. اس کے جواب ملا کہ تیرے والدین جو ہے وہاں سے چھٹی لے کر آیا ہے، ان کی تھوڑی سی ناراضگی اس لیے ولایت نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے، عبادت، ریاضت، پرہیزگاری، تقوی، سب کچھ ہوتے ہوئے مگر چھوٹی سی غلطی. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ چار کچھ بس نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، عبادت کا ٹھکانہ نہیں. ارے جو نماز چھوڑتا ہے تارک الصلاۃ، مولوی سب بیٹھے ہوئے، نماز وقتاً فوقتاً چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہو سکتی. جو وقتاً فوقتاً جو جماعت چھوڑے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی، امام کے لائق نہیں ہے. جن کی نمازوں کا ٹھکانہ نہ ہو، آج کل ایسے موجود ہے، عبادت کا ٹھکانہ نہ ہو، ولی ایک کامل بنا کے بیٹھے. کچھ تو اللہ کا خوف کرو. ٹھیک ہے ولی صفت کہہ دو، اس میں کچھ صفات موجود ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہوتے انہیں چن لیتا ہے. تخلیق باخلاق اللہ، ان کا رنگ جو ہوتا ہے ان کا رنگ اڑ جاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ وہ اس کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. وہ زبان سے بولتا ہے، اس کی زبان نہیں، اللہ کی زبان ہوتی ہے. وہ چلتا ہے، وہ خود نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پاؤں بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے. سب حدیث آپ نے سنی ہے. تو رب ایسے بندے کا پاؤں، یہ سمجھانے کے لیے ایسے بندے سے اگر نسبت ہو جس کا کوئی پاؤں غلط جگہ پہ جاتا ہو، جس کی زبان کسی کو ذلیل و خوار کرتی ہو، جس کے کان غلاظت والے الفاظ سنتے ہو، اور تم نسبت لگوا دو کہ یہ ولی ہو گیا. ولی صفت کو کچھ اخلاق موجود ہیں، کچھ صفتیں موجود ہیں، مگر حقیقت ظاہر کرو. اور میں شکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب میں کچھ صفات موجود تھے، کچھ صفات تھے، صوفی تھے، کچھ اخلاق میں موجود تھے، عاجزی تھی، انکساری تھی. یہ تو سب کو ظاہر ہی پتا ہے. کبھی اونچی گاڑیوں میں ایک شوق نہیں، مکانوں کا شوق نہیں، یہ بھی صوفیوں کی نشانیاں ہیں. تکبر نہیں کیا. مولوی صاحب کسی سے پوچھ لو، کبھی اس بندے کو گمنڈ نہیں آیا. اور نہیں میرے دادا کو جنہوں نے واقف ہوں گے، تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ان میں کچھ تو صفات ملے، کچھ تو صفات ملے. بھلے کامل بنے کہ نہ بنے رب و رسول جانے، مگر ہم نے جو دیکھا کہ کچھ صفات ملی وہ بھی لاکھ شکر. آج وہ بھی چیزیں موجود نہیں ہیں.
غریب کے پاس بھی جاتے تھے، امیر کے پاس، اور لالچ کبھی نہیں کیا۔ سید محبوب حسن پیر صاحب، میں نے خود سنا ہے کہ راجستھان کے اندر ہوتے اور مالیہ اور جام نگر کے اندر کوئی دعوت ملتی، ان کو غریب دیتا تو وہاں سے گاڑی لے کے چلے جاتے۔ اس زمانے میں 1500 2000 کا جو بھی تیل جلتا، وہاں جا کے ان کو 500 1000 نذرانہ ملتا، وہاں سے وہاں سے پھر حساب نہیں کرتے، پھر مہینے کا حساب سریراس ہوتا، سریراس کہیں گھاٹا کہیں نقصان ساتھ میں ملاتے۔ آج سے تو اچھے ہیں، آج کے پیروں سے اور آج کے علماءوں سے اچھے تھے۔ آج تو کہیں جاتے ہی سیدھا گا اتنا خمدہ بہتر تھے، کچھ صفات ان میں موجود تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یخرجو، قرآن مجید کہتا ہے کہ یخرجون من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جب اسے دوست بناتا ہے تو اندھیرے جو اخلاق کے رذیلہ ہوتے ہیں، برے اخلاق، بری عادتیں، بغض، عداوتیں، انا، یہ تکبر، گھمنڈ، ان سب سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس نور والوں کے ساتھ جو ہو جاتے ہیں، اس تعلق سے حدیث پاک ہے، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائهم کتب عند اللہ من الغافلین۔ پھر جب ایسے ہو جاتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی نہیں جڑا، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا، ان کے ساتھ اگر تعلق نہیں رکھا، ان کے بلاوے پر اگر نہیں آیا تو غافلوں میں سے حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ جب ایسے، اس کی تفسیر قرآن مجید بھی کرتا ہے کہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس کی تفسیر قرآن بھی کرتا ہے کہ ایمان والو، یہ حدیث کی کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، سب کچھ ہے، مگر جب تک سچا پیر کامل نہ ملے، اگر اس کے ساتھ جڑے تو بچ گئے ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اگر اس کے ساتھ جڑ گئے تو بچ گئے ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اس نے جو پہلے ولی کامل اللہ کے ولی ہے، مگر اس کی جو کم تفسیر کی جائے یا کم تشریح کی جائے تو یہ بھی داخل ہے کہ قرآن ہر دور کی ہدایت کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن مجید صرف ولیوں کے لیے نازل ہوا، ہر زمانے میں ہر مسلمان کے لیے اصلاح ہے۔ تو اس آیت کو دیکھنے جائیں تو ایسوں کو تلاش کرو جو تمہیں سچ کہہ دے، بھلے ولی کامل نہ ملے مگر کچھ صفات والے مل جائیں تو انہیں اختیار کر لو۔ صادقین جو تمہیں سچ کہہ دے، سچ وہی کہے گا جس کے دل میں لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی تو ضرور آپ اس کے پیچھے پیچھے بچ جاؤ گے۔ وہ حدیث پاک نہیں ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس کے اتنے گناہ ہوں گے پہاڑوں جتنے، جہنم کا آرڈر ہوگا، تھوڑی دیر میں آئیں گے کہ بھئی مانگنے والے لے جائیں، کسی کو ستایا، کسی کو حیران کیا، کچھ کر کے سب لے جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا اسے کہ جا جہنم کے اندر۔ حدیث کے الفاظ اتنے ہیں، مگر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس نیکیاں تھی تو کیسے تھی؟ کوئی کافر تھا، کافر کے پاس نیکیاں ہوتی ہے؟ مشرک تھا نہیں، مسلمان تھا، اس نے عبادت اور ریاضت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، حج زکات جو بھی ادا کیا ہوگا تب تھی، مگر چلی کیوں گئی؟ وجہ کیا؟ وہ سب کچھ پہاڑ جتنی نیکیاں ختم کیوں ہو گئی؟ تو قرآن کی اس آیت کی طرف جاؤ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر سچوں کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ بچ جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی بچے گا، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری تقوی، پرہیزگاری سب بچ جائے گی۔ اسے سچا نہ ملا ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اتنے میں کمی زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، مگر میرا وجدان اور دماغ کہتا ہے کہ اس کے زمانے کے اندر اسے کوئی سچا پیر نہ ملا ہوگا، اسے سچ کہنے والا نہ ملا ہوگا، اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو حیران کیا ہوگا، اسے نہ ملا ہوگا، اس نے سوچا یہ تو معمولی ہے، مگر دھیرے دھیرے سب ختم ہو گئے۔ آج مولانا جو نماز کی طرف زیادہ ترغیب دلاتے، اچھی بات ہے، صلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بے شک فرض ہے، اور اس کا ذکر زیادہ ہے، اور چیزوں کے اوپر بھی دھیان لگاؤ اور کہو ان کو کہ اپنے اخلاق، اپنی عادتیں، کردار، بغض، عداوت، حسد، یہ جو چیزیں ہیں، اگر عبادت اور ریاضت، میں عبادت کا کوئی منکر نہیں ہوں اور نہیں اس میں کوئی شان گھٹا رہا ہوں، عبادت فرض ہے، نماز روزہ اس کی بات ہی الگ ہے، مگر اگر ایسے ہزاروں واقعہ ہیں عبادت کی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں،
بیان نہیں کرنا، مگر جس کو دکھ دیا، ستایا، ظلم ستم، وہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت دن معاف نہیں کرے گا. پتہ ہے نا آپ کو؟ ضرور شکریہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، حافظ صاحب کو کچھ بیان کرنا ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فخر ہو رہا ہے کہ ہمارے والد اور ہمارے دادا، یہاں تک کہ پردادا تک، پھر جو کھر دادا علی اکبر سفی صاحب وہ تو ولی کامل تھے، مگر 3 پیڑھیوں سے اور جتنے بھی ہمارے پیران نظام کے خاندان ہیں، سب میں شکر ہے کہ وہ ولی صفت تھے. ان میں اخلاق حسنہ موجود تھے اور صفات موجود تھی اور کافی ساری موجود تھی. ولایت کسی کو ملی یا نہ ملی رب اور رسول جانے، مگر میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بہت نیک تھے، پرہیزگار تھے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس صفاتوں میں کچھ عطا فرمائے اور ہمارے اخلاق جو ہیں وہ حسنات کی طرف راغب ہو اور ہمیں نیک پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ. یہ تھے شہزادہ سیدی سرکار احمد شاہ جیلانی جو بہترین انداز میں آپ کو کچھ نصیحت اور اوصاف ولی اللہ بیان کر رہے تھے. اب بلا تاخیر سیدی سرکار احمد شاہ جیلانی کی دارالعلوم سید غلام رسول القوامیہ کے صدر المدرسین حافظ عبداللہ صاحب اکبری آئیں گے اور بہترین وائز سے آپ کو نوازیں گے. حضرت کے آنے سے پہلے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور سے مقدس سادات اکرام علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ممبر پر جلوہ افروز سادات اکرام، ہمارے مرشدان نظام اور محفل کی رونق، محفل کی زینت، علماء کرام، حاضرین مجلس، ایک مرتبہ پھر آپ سب کی بارگاہ میں سلام عرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرات محترم، یہ تقریب جس کو عرس محبوبی اور آمد مرشد اعظم کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مجھ سے قبل ہمارے سینئر علامہ مولانا کمال الدین صاحب اکبری اور ہمارے مرشد سید عطا اللہ شاہ جیلانی مدد اللہ العالی و نورانی نے اس موضوع کے تحت کافی باتیں کہی ہے. وقت مجھے بہت کم ملا ہے، اسی لیے میں اپنا موضوع یہیں سے چھیڑتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں تو نرم روی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے محبوب بندے ایسے ہیں. کون محبوب بندے؟ جن محبوب بندوں کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے کچھ ایسے بھی بندے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے کچھ ایسے دوست بندے ہیں جنہیں اللہ کے ولی کہا جاتا ہے. انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا
कैसे हुक्म पर वो मुरीद अर्ज करता है इस तपतपाती दर, इस तपतपाते मौसम में बारिश कहाँ से होगी, इस चिलचिला की धूप में बारिश कहाँ होगी। मुर्शिद ने फरमाया तू इंतजाम कर, मेरा रब कहीं बारिश बरसाएगा। लोगों ने देखा भी, आपने भी जुबान से बात खत्म नहीं की, उधर से बादल उमड़ के आए, उधर से बादलों का हुजूम आया और जमाजम बरसा, ऐसा बरसा कि लोगों की खैरियत से आ गई। कौन लोग जिनके दिल में अल्लाह तकवा डालता है, जिनके ज़हन में अल्लाह ईमान डालता है, जिनकी रगों पे में मुस्तफा की मोहब्बत डालता है, जिनके जिस्म में बहने वाला खून मुस्तफा के हुक्म पर चलने वाला बना देता है। और कैसा खून बनाता है, यही महबूब हसन शाह जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उसी हिंदुस्तान, उसी सरूपे करबला की सरजमीन पर है कि लोगों ने कहा कि मुर्शिद लोग परेशान है, मुर्शिद लोग हैरान है कि हमें ऐसा आलम पहुंचा है, ऐसी जमीन पर रह रहे हैं जहां पर हमारी वजह से, जहां पर हमें जुल्म से सताया जा रहा है और पुलिस फोर्स हमें परेशान कर रही है, हमें हैरान कर रही है। मुर्शिद महबूब हसन शाह जिलानी का वो मुरीद आपकी बारगाह में अर्ज करता है और आप फरमाते हैं जा मेरे मुरीद तू सो जा, कल तक सरूपे का तला यही बसा है और आज तक बरसता है। वो लोग जिनको अल्लाह ईमान देता है, तकवा देता है, उनकी सिफात क्या है। हमारे सीनियर ने कुछ बातें बयान की, हमारे मुर्शिद आज़म ने कुछ बातें बयान की। वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की सिफतें क्या होती है। मेरे मुस्तफा की हदीस सुने, अक़वाल बुजुर्गों के सुने। अक़वाल क्या कहते हैं, युहिब्बून फिल्लाह, युहिब्बून फिल्लाह, युमिनून लिल्लाह, यबग़ून लिल्लाह, युतून लिल्लाह, यमनऊन लिल्लाह, युवादून लिल्लाह। एतक़ादुहुम एतक़ादुस सुन्नह, एतक़ादुहुम एतक़ादुस सलफ, एतक़ादुहुम एतक़ाद अबी बकर उमर, एतक़ादुहुम एतक़ाद उस्मान अली, एतक़ादुहुम एतक़ाद इमाम आज़म अबू हनीफा, एतक़ादुहुम एतक़ाद शाफ़ी, एतक़ादुहुम एतक़ाद अहमद बिन हंबल, एतक़ादुहुम एतक़ाद मालिक। अल्लाह के वलियों की सिफत ये, अगर किसी से दोस्ती भी करनी है अल्लाह के लिए करते हैं, दुश्मनी भी करनी है अल्लाह के लिए करते हैं, और ईमान अगर अल्लाह ही पर ईमान रखना है, किसी को देना है अल्लाह के लिए कहते हैं, किसी को मना करना है अल्लाह के लिए मना करते हैं। अकीदा कैसा होता है, आज हमारा अकीदा मुतज़लज़ल हो गया, हमारा अकीदा मुतज़ब्ज़ब हो गया, हम हैरान हो गए, परेशान हो गए, हमें अपने अकीदे के बारे में कुछ मालूम नहीं है, अकीदे के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब फरमाते हैं औलिया की सिफात में एक सिफत ये भी है कि उनका एतक़ाद नज़रिया या एतक़ाद अमलिया दोनों मजबूत होते हैं। नज़रिया एतक़ाद लोगों के बारे में क्या नज़रिया होता है, अमल कैसा होता है, वो रात की तन्हाई में दिन दहाड़े में तो हर कोई इबादत करता है और दिन की रोशनी में, सूरज की रोशनी में हर कोई अपने आप को अल्लाह वाला बनाने के लिए बंदगी करता है, रोजे रखता है, भूख प्यास बर्दाश्त करता है, परेशानियां बर्दाश्त करता है। लेकिन अल्लाह के वली की सिफत क्या है, एतक़ाद अमलिया, उनके बातिनी अमल
बरगजीदा बंदा रात का थका हुआ, रात का इबादत किया हुआ उसी जगह बैठ जाता है, लोगों का हुजूम खत्म होता है, लोग दूर होते हैं और वो बंदा वहीं उसको आंख लगती है, वहीं सो जाते हैं। इधर अल्लाह का हुक्म होता है, सूरज की तपिश एक जानिब को छोड़ करके दूसरी जानिब आती है। लोगों ने बताया, खुद अपनी निगाहों से देखा कि उस मुर्शिद आजम का सर तो धूप में था, मुर्शिद आजम के पांव साए में थे। ये सिफत है अल्लाह के वलियों की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये सिफत है। सालत उर्से महबूबी। और हम बड़े खुशनसीब हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा मुर्शिद अता फरमाया है। आप बुजुर्गों की सीरत पढ़ो, लोगों ने मुर्शिद को ढूंढने के लिए हजारा मीलों दूर सफर किए, हजारा मीलों दूर सफर किए। मालिया की धरती के लोग, मालिया की जमीन वाले, तुम्हारा नसीब और हमारा नसीब ऐसा है, अगर हम एक मरतबा अपने मुर्शिद को आवाज देते हैं, हजारा अपने काम छोड़ करके आपकी आवाज पर लब्बे कहते हुए न रात देखते हैं न दिन देखते हैं। यह मुर्शिद आजम अब्दुल्ला शाह जिलानी 2 दिन के मुसाफिर हैं, मदीने से रवाना हुए, 2 दिन हुए हैं मदीने से रवाना हुए, मदीने से जिद्दा आए, जिद्दा में 5 घंटे लगे, वहाँ से रवाना हुए, न उन्होंने धूप देखी न वो सोए। जिद्दा से मुंबई आए, मुंबई से जोधपुर आए, जोधपुर से रिचौली आए, 2 दिन का सफर है, 2 दिन की मुसाफत है। इस मुसाफत में इन्होंने खाना छोड़ा, इस मुसाफत में इन्होंने अपनी ऊँट छोड़ी, अपना चैन छोड़ा, अपना सुकून छोड़ा, अपना करार छोड़ा, छोड़ करके मालिया मांगो, अपनी किस्मत को नाज करो। 2 दिन का मुसाफिर आज आपके सामने है, इससे बड़ा मुर्शिद आपको कहाँ मिल सकता है? मुर्शिद यहाँ, मुर्शिद को आप यहाँ पुकारो, मुर्शिद हजारों काम छोड़ करके आपके सामने आ जाए। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुर्शिद आज़म सैयद अताउल्लाह शाह गिलानी बात की औलिया की सिफात, औलिया की सिफात बहुत है। ये उनके शहजादे हैं, हमारे आंखों के नूर हैं, हमारे दिलों के सुरूर हैं। ये अपनी जुबान से अपने वालिद के बारे में, अपने दादा के बारे में कहीं जो कहे, इन्हें इख्तियार है, इन्हें पावर है। कोई गुलाम अपने आका को कभी गुलाम नहीं कह सकता है। बाप है, बेटा उसको जो कहे, बेटे की मर्जी है। हम अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके और विजदान से कहते हैं कि हमें ऐसा मुर्शिद मिला है, ऐसा मुर्शिद मिला है। अगर कोई बंदा मुसीबत में फंसा हो और कहते कि जा अहमद शाह जिलानी, अब कोई रास्ता नहीं है, एक कोई रास्ता नहीं है। जीवाना की सरजमीन का एक बंदा है जिसका नाम है मौलवी मोहम्मद इस्माइल, मौलवी मोहम्मद इस्माइल अकबरी। उनकी शहजादी किसी दिन जा रही थी, रास्ते में धूप थी, तपिश थी, तपिश की वजह से उसका दिमाग घूम गया और उसके हाथ बाफ्ता हो गए। गाड़ी चला रही है, मोटरसाइकिल चला रही है या साइकिल चला रही है, चलाते हुए उसके दिमाग के अंदर तपिश आती है। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, अब कुछ दिखाई नहीं देता है, आगे क्या है क्या नहीं है। अचानक उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जो आकर उसे खत्म करने वाली होती है। वो बच्ची अभी कम सिन है, अचानक उसकी जुबान से निकलता है, या मुर्शिद अहमद शाह जिलानी मदद कुन, या मुर्शिद अहमद शाह जिलानी मदद कुन। अचानक क्या देखते हैं, बच्ची रोड के पार सही सलामत किसी जगह गिर जाती है। उस बच्चे का इलाज किया जाता है, उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया जाता है। जब होश में आती है तो होश में आने के बाद में उनके वालिद पूछते हैं, बेटा पता हुआ क्या था? बच्ची ने जवाब दिया,
صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد المبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچی نے جواب دیا ابا جان پریشان تھی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی کوئی سہارا نہیں تھا. اچانک میرے دل نے یہ آواز دی زبان نے آواز دی کہا کہ یا مرشد احمد شاہ جیلانی مدد کن. میں کیا دیکھتی ہوں کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اندھیرا ہے گھپ اندھیرا ہے لیکن اس گھپ اندھیرے کے اندر مرشد آتے ہیں میری گاڑی اٹھا کر کے صحیح و سلامت بٹھا دیتے ہیں. ایسا مرشد ملے کہ مصیبت میں پکار تو مرید کی مدد کو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون وہ جو ایمان لائے متقی تھے. تقوی کیسا ہے ایمان کیسا ہے. لوگوں نے کہا کہ مرشد یہ مدرسہ جس دارالعلوم کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جس دارالعلوم کے اندر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اس مدرسے کو عروج دینا ہے اس مدرسے کو ترقی دینا ہے اس مدرسے کو بڑھوتری دینی ہے تو کسی سیاستدان سے ملنا پڑے گا کسی دنیا دار آدمی سے ملنا پڑے گا. اللہ کے ولیوں کی جو صفت ہوتی ہے تقوی ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہوتا ہے. وہ آ کر کے لوگ کہتے ہیں مرشد لوگوں سے ملنا پڑے گا کسی بڑی پارٹی کو پکڑنا پڑے گا کسی دنیا دار سیاست آدمی سے پکڑنا پڑے گا تب جا کر کے یہ مدرسہ عروج پہ پہنچے گا. مرشد احمد شاہ جیلانی نے فرمایا اے میرے مرید یہ دنیا ہے اس دنیا سے اگر ہم 1 روپیہ لیں گے اس دنیا سے اگر ہم 1 روپیہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لیں گے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. لیکن وہ وقت آیا اسی دارالعلوم کے اندر آج سے پہلے 2-4 سال پہلے جس دارالعلوم کی حالت بڑی کمزور تھی جس دارالعلوم کے اندر بچوں کے رہنے سہنے کا انتظام تو اچھا تھا لیکن تعلیم و تربیت بڑھ کر نہیں تھی. لیکن ان کے شہزادے عبداللہ شاہ جیلانی نے جب اس دوڑ کو تھاما تو اللہ نے انہیں وہ طاقت دی وہ قوت دی کہ آج یہ ادارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کے اس سال اپنے اس دارالعلوم میں اپنے اس وسیع میدان کے اندر 6 سے 7 عالم بنا کر کے لوگوں کو پیش کرے گا اور 30 کے قریب بچیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے. وہ پرہیزگاری بھی ان کے پاس ہوتی ہے تقوی بھی ہوتا ہے لیکن تقوی ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے تقوی ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. آخر میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ادارہ جس دارالعلوم کے اندر ہمارے مرشد اعظم عبداللہ شاہ جیلانی جو رات و دن محنتیں کرتے ہیں جس دارالعلوم کی یہ ناظم اعلیٰ ہے سید عطا اللہ شاہ جیلانی جس دارالعلوم کے سربراہ اعلیٰ ہے اس دارالعلوم کے اندر آج 400 بچیاں زیر تعلیم ہیں. جس دارالعلوم میں دینیا سے لے کر کے فضیلت تک کی تعلیم دی جا رہی ہے بچیوں کو ہدایت فاطمی اڑائی جاتی ہے بچوں کو دستار بندی دی جاتی ہے. اس دارالعلوم کے اندر آپ راجستھان کا دورہ کر لو آپ پورے راجستھان کا دورہ کر لو صرف سرجا شریف کو چھوڑ کر کے باقی کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس مدرسے کے اندر دونوں تعلیم یکجا ٹائم یکجا سمے یکجا جگہ پر ہوتی ہو. لیکن یہ خالص دارالعلوم فیض غلام رسول اکیڈمی لچھولی وہ خالص مدرسہ ہے جس مدرسے کے اندر اگر دینی تعلیم کی ترقی دینی تعلیم کا عروج اگر فضیلت تک ہے تو تجھے بھی تعلیم کو جو آئے مانیتا دی جاتی ہے 10ویں کلاس تک. الحمدللہ اس دارالعلوم کے اندر 10ویں کلاس تک اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور یہ سب کے سب فی سبیل اللہ اللہ کے نام پر پڑھایا جاتا ہے. نہ اس سے کچھ پیسہ لیا جاتا ہے نہ دولت لی جاتی ہے. صرف اور صرف ہمارے مرشد کا مقصد یہ ہے ہمارے مرشد کا مشن یہ ہے کہ بچہ پڑھے اور بچہ سماج کو روشن کرے. بچہ پڑھے
یہی تمنا مرشد محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی. جب وہ راجستھان کی زمین پر آتے تھے لوگوں سے خطاب ہوتا تھا تو خطاب میں آپ یہ کہتے تھے دعوتیں بعد میں کھلا دینا, دعوتیں بعد میں کرا دینا, نذرانے بعد میں دے دینا, جو کچھ کرنا ہے بعد میں کرنا ہے, پہلے اپنے جگر کا ٹکڑا, اپنی جان سے پیارا, اپنی اولاد ایک بچہ ہمیں 8 سال 9 سال 10 سال کے لیے دے دو, ہوگا تو گورا, ہوگا تو کالا, ہوگا تو بغیر علم والا, لیکن 10 سال کے بعد میں ہم اس کے اندر علم نبی بھی دیں گے, علم حدیث بھی دیں گے, قرآن کا علم بھی دیں گے, دین کا علم بھی دیں گے, مصطفیٰ کی محبت بھی دیں گے, آل رسول کا ادب بھی دیں گے. یہی مشن اس مرشد محبوب محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے چلایا تھا. یہی مشن مرشد محبوب حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ نے چلایا ہے. آج آپ کے سامنے یہ فقیر اس گھر کا گدا, لونی شریف کا ممتا, لونی شریف کے در کا بہانی, آپ کے سامنے وہی مرشدوں کی سنت پر عمل پیرا ہو کر کے عرض کرتا ہوں, دامن پھیلا کر کے کہتا ہوں, اپنی جگر کا ٹکڑا, اپنی جان سے پیارا ایک بچہ ہمیں 10 سال کے لیے دے دو, 10 سال کے بعد ہم ایسا بنا کر کے دیں گے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر باہر سے مقرر بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, باہر سے نعت خواہ بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, باہر سے امام منگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. 10 سال کے بعد میں ہم اس میں قرآن کا بھی علم دے دیں گے, حدیث کا علم دے دیں گے, مصطفیٰ کی محبت بھی ڈالیں گے اور آل رسول کا ادب بھی ڈالیں گے. صرف 10 سال کے لیے دے دو, 10 سال کے بعد میں وہ تمہیں ہوگا تو کالا لیکن دل صاف ہوگا, ہوگا تو بظاہرن بکھرے بالوں والا لیکن باطن ایسا سورا ہوگا, باطن ایسا سورا ہوگا. جب وہ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جب سر رکھے گا اور کہے گا کہ مولا یہ میرا گاؤں ہے, یہ میری زمین ہے, اس زمین کے اندر ظلم ہو رہا ہے, اس زمین کے اندر زیادتی ہو رہی ہے, اس ظلم زیادتی کو ختم کر دے. مولا مصطفیٰ کا وسیلہ مان لیتا ہے, مصطفیٰ کی آل کا وسیلہ مولا مان لیتا ہے, اپنے نازلی کیے قرآن کا وسیلہ قبول کر کے اس بچے کی دعا کرتا ہے, دعا قبول کر لیتا ہے. دنیا سے, اس گاؤں سے, اس شہر سے وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے, اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دیکھ لیجئے کہ رچولی کی سرزمین کے اندر آج سے 25 سال پہلے, آج سے 30 سال پہلے رچولی کو گنڈوں کا گڑھ کہا جاتا تھا, رچولی کو ظالموں کا مسکن کہا جاتا تھا, رچولی کو بدکاروں کی جگہ کہا جاتا تھا. لیکن آج اس رچولی کے اندر صبح کے وقت میں قال اللہ, شام کے وقت میں قال الرسول, صبح شام اللہ اس کے رسول کے گن گائے جا رہے ہیں. یہ فیضان ہے لونی شریف کی مجاہد کا, لونی شریف کی اس شخصیت کا جو لونی شریف سے اٹھی تھی, لونی شریف سے اٹھی تھی. چاہتی تو وہی بیٹھ جاتی, چاہتی تو سرپے قتلہ میں بیٹھ جاتی, چاہتی تو کہیں اور کسی گاؤں میں بیٹھ جاتی, لیکن اس مرشد نے اپنا سفر باندھا, سرف قتلہ کو چھوڑا, رچولی کی سرزمین پر آ کر کے وہ علم کا مینار قائم کیا. آج جس سے دارالعلوم فیض غلام رسول کے حضرات محترم, وقت اپنی پورا ہو چکا ہے اور زیادہ وقت نہ لے کر کے اپنی بات اسی پر ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے میں جو کچھ غلطیاں ہو گئی مولا کریم معاف فرمائے, اور جو کچھ کہا ہے سب سے پہلے اس پر مجھے عمل پیرا ہونے, بعد تمام حضرات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. آخر دعوانا الحمدللہ. جان رحمت لاکھوں سلام, بزم ہدایت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, بزم ہدایت لاکھوں سلام. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم,
لیے نام آقا کا لیتے ہم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار بہار بلا کو والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی ویرو الحمد کل آیتوں جو کو یاد پڑھو ان جو ثواب سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اولیاء کرام بزرگان دین خاص کر کے موئے والد صاحب نے بڑا بخشا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا خصوصاً و والدی و جد امجد سید محبوب حسن جیلانی باغ پروردگار بادشاہ، جو بھی ذکر و اذکار ہم نے کیا، قرآن مجید تلاوت اور خطاب ہوا مولا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا قبول عطا فرما، بزرگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا نیک صالح بنا، اور ہماری جتنی جائز تمنائیں سب پوری عطا فرما، اور ہمیں خیر عطا فرما۔ اللہ آمین۔ ملائکۃ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اللهم صل علی سیدنا انور بھائی مہر، انور بھائی مہر کہاں ہے؟ شہزادے غوث اعظم زندہ باد۔ پھر انور بھائی مہر آئے سید پیر منظور حسین صاحب جیلانی کا استقبال کریں گے۔ حسن بھائی سید سفیر باپو کا استقبال کریں گے۔ جیرا یوسف بھائی سبحان اللہ۔ اچھا مدد یہ آئیں گے، یہ شریف بھائی مندرا والے، ان کا استقبال کریں گے۔ حسین بھائی جیڑا، سبحان اللہ۔ انور بھائی مہر، انور بھائی بیگانپور والے تشریف لائیں، ان کا استقبال کریں گے۔ مالانی انور بھائی، وسیم بھائی سوڈا گاندھی دھام والے، گاندھی دھام والے ان کا استقبال کریں گے۔ اکبر بھائی مالانی، مراد بھائی، حیدر بھائی، الحمدللہ رب العالمین، آپ سب تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔